الرحمن الرحیم والمنکوحۃ نکاحا فاسدہ، یہاں سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہاں عبارت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ عدتہما الحیض فی الفرقۃ والموت۔ یہاں تک جو ابھی مسائل بیان کیے گئے وہ ان عورتوں کے بیان کیے گئے جن کے طلاق اور فرقت کی عدت الگ تھی جن کی، اور موت کی عدت الگ تھی۔ اور اب جو ہے ایسی عورتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جس میں طلاق اور موت کی عدت ایک ہی ہے۔ ابھی دو طرح کی عدت بیان ہوئی، ایک طلاق فرقت کی عدت اور ایک موت کی عدت۔ طلاق کی عدت کبھی 3 حیض، کبھی وضعی حمل، کبھی 3 ماہ، یہ 3 طرح سے ہے نا۔ اور موت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن سب کے حق میں، 4 مہینہ غیر حاملہ کے حق میں، معاف کیجیے، غیر حاملہ کے حق میں، چاہے وہ آئسہ ہو یا حائضہ ہو، اور حاملہ ہے تو وضعی حمل موت کی عدت۔ یہ آج تک کے مسئلے کی تفصیل ہوئی یہاں تک۔ اب اس کے بعد خلاصہ ہوا، اب اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا، یا جس عورت سے وطی بالشبہ ہو گئی۔ نکاح فاسد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بیوی تھی، آپ نے دوسرا نکاح کیا اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں رضاعی بہن ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نکاح اسی وقت نکاح فاسد کے طور پر آپ نے کیا تھا گویا کہ، یا آپ نے جس سے نکاح کیا بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اور میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا دونوں ایک ہے، یعنی کسی نے کہا کہ آپ دونوں نے مجھ سے دودھ پیا تھا اور ثابت بھی ہو جائے وہ شرعی طور پر، تو یہ نکاح کون سا مانا جائے گا؟ نکاح فاسد مانا جائے گا۔ اب نکاح فاسد میں یوں ہی فرقت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ بغیر طلاق کے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ فرقت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جس عورت سے شبہ کے طور پر وطی کر لی گئی، اس طریقے سے کہ آپ گھر پہ گئے، آپ اور بیوی گھر میں رہتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کوئی دوسری عورت آ نہیں سکتی ہے، آپ کی سالی اس دن آئی تھی اور رات میں سو گئی تھی تھکی ہوئی، آپ کو لگا کہ میری بیوی ہے، اور آپ نے اس سے شبہ کے طور پر کیا کر لیا؟ وطی کر لیا۔ یہ سب ریئر کیس ہے، نادر صورتیں ہیں، لیکن ہمارے فقہا نے کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں جو ہے تشنگی محسوس ہو کہ یہاں پہ کیا کیا جائے۔ تو وطی بالشبہ جس عورت سے کر لی گئی ہو، یعنی شبہتاً شوہر نے سوچا کہ میری بیوی ہے، لیکن پتہ چلا کہ کوئی پڑوسن تھی وہ جو وہاں پہ آ کے سو گئی تھی، اس طرح سے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وطی بالشبہ جس سے کی جائے اس سے بھی تفریق ہوگی اور اس کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا جائے گا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہیں اس کا حمل تو نہیں ٹھہر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں وطی کرنے والا نکاح فاسد کے طور پر جو شوہر ہے وہ، یا وطی بالشبہ کے طور پر جو وطی کرنے والا آدمی ہے، یہ دونوں مر جائیں، یہ دونوں کیا ہو جائے؟ یا تفریق ہو جائے۔ تفریق جب الگ ہو جائے دونوں کے، تو اب جو عدت گزارے گی وہ عدت اگر حائضہ ہے تو حیض سے گزارے گی، مرے یا یوں ہی فرقت ہو جائے، زندہ رہے تو بھی، یعنی اس میں ایسا نہیں کہ سوگ کرے گی وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید نے ہندا سے وطی بالشبہ کیا اور زید کا انتقال ہو گیا، تو ہندا کو یہ تھوڑی کہا جائے گا آپ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائیے، اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا نا۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ 3 حیض گزاریے تاکہ برات رحم چیک ہو جائے، رحم کا رحم کا جو ہے کلیئر ہونا کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ، وہ عورت جس سے نکاح فاسد کیا گیا یا جس سے شبہ کے طور پر وطی کی گئی، عدتہما الحیض فی الفرقۃ والموت، تو ان دونوں کی عدت حیض ہے۔ عدتہما الحیض فی الفرقۃ موت، دونوں کی عدت کیا ہے؟ حیض ہے، فرقت میں بھی اور موت میں بھی، یعنی جس سے نکاح کیا گیا وہ مر جائے یا جس نے وطی کی وہ مر جائے، دونوں صورتوں میں۔ لأنہا للتعرف عن براءۃ الرحم لا لقضاء حق النکاح، اس لیے کہ یہ براءۃ رحم کو پہچاننے کے لیے ہے، حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ یہ اس کا پتی تھا، شوہر تھا اور وہ مر گیا تو اس کا سوگ منائے گی اور
اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِذَا وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفُ، اور برات رحم کی پہچان کرانے والی چیز کیا ہے؟ حیض ہی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوِ اعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ۔ ایک مسئلہ جو ابھی اس زمانے میں دستیاب نہیں ہے، یعنی یہ صورت نہیں پائی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی سب حرائر ہیں، عورتیں سب آزاد ہیں۔ جب لونڈی والا اور غلام والا مسئلہ ہوتا تھا، جب انسان دو طرح کے ہوتے تھے، اس وقت کے اعتبار سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ولد کو چھوڑ کر کے اس کا آقا مر جائے، ولد کہتے ہیں اس لونڈی کو جو اپنے مالک کے بچے کی ماں بن گئی، تو یہ لونڈی جیسے ہی مالک کا انتقال ہو جاتا ہے، لونڈی آزاد مانی جاتی ہے اپنے آپ، بغیر کسی کے آزاد کیے کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے، آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ آزاد نہیں ہوگی، مملوکہ رہے گی تو وہ گویا کہ بیٹے کی مملوکہ ہو جائے گی۔ کس کی؟ اور ماں جو ہے بیٹے کی مملوکہ نہیں ہو سکتی، بیٹا ماں کا مملوک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اب آزادی جب جیسی مرے گا، مالک جب مرے گا تو ولد پر حکم یہ ہے کہ وہ 3 حیض گزارے۔ کتنے حیض گزارے؟ 3 حیض گزارے۔ آپ کہو گے کہ وہ سوگ کیوں نہیں منایا؟ تو سوگ جو ہے قضائے نکاح کو پورا کرنے کے لیے، اور وہاں نکاح کا معاملہ، لیکن 3 حیض اس لیے گزارے گی کہ کہیں اس کے مالک کا ابھی اس کو حمل تو نہیں ہے، کیونکہ آزاد ہو کے دوسرا نکاح کرے گی نا، وہ جہاں چاہے گی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا، جب ولد کا آقا اسے چھوڑ کر مر جائے، او اعتقها، یا اس کو کیا کر دے؟ بولیے، آزاد کر دے، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، اور امام شافعی نے فرمایا ایک ہی حیض کافی ہے۔ نارمل جو لونڈیاں ہوتی تھی، استبراء رحم ہوتا تھا نا، میں نے اس سے پہلے مسئلہ بتایا تھا استبراء رحم کا، کہ یہ لونڈی ہے، اس کو مالک بیچتا ہے کسی اور کے پاس، تو دوسرے کے پاس جب یہ جائے گی تو دوسرا شخص اس سے وطی کرنے سے پہلے کیا کروائے گا؟ استبراء رحم کروائے گا، یعنی یہ چیک کرے گا ایک حیض تک کہ کہیں پرانے مالک کا اس کو حمل تو نہیں ہے، اس کو استبراء رحم کہا جاتا ہے۔ اور برات رحم بھی لگ بھگ اسی کے معنی میں، لیکن استبراء رحم ایک فقہی لفظ ہے، اس کا معنی تھا لونڈی جو ایک حیض گزارتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں بھی استبراء رحم کر لے گی، اگرچہ اس کا مالک مر گیا، اگرچہ اس کا مالک، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مالک چونکہ اس سے وطی کر سکتا تھا، اور نکاح میں بھی بند شوہر عورت سے وطی کر سکتا ہے، تو نکاح کا معنی یہاں پایا گیا۔ کس کا معنی پایا گیا؟ نکاح کا معنی پایا گیا، اس لیے وہ کیا کرے گی؟ 3 حیض گزارے گی۔ کہ نکاح اگر زائل ہو طلاق سے تو کتنی حیض گزارتی ہے عورت؟ ایسی یہاں پر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ایک حیض گزارے گی، لأنہا تجب بزوال ملک الیمین فشابہت الاستبراء، اس لیے کہ یہاں پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ ملک یمین کے ختم ہونے کی وجہ سے، جیسی بندہ مرا عورت پر ملکیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تو ملک یمین کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ عدت واجب ہوتی ہے۔ فشابہت الاستبراء، ایک ملک یمین ختم ہو کر کے عورت جب دوسرے ملک یمین میں جاتی ہے تو وہاں استبراء کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کس کے مشابہ ہو گیا؟ استبراء کے مشابہ ہو گیا۔ وَلَنَا، اور ہم کیوں 3 حیض کیوں کہتے ہیں؟ ہماری دلیل یہ ہے انہا وجبت بزوال الفراش، یہ عدت جو واجب ہوئی ہے زوال فراش کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ زوال فراش کا مطلب ہوتا ہے فراش کا ختم ہو جانا۔ تو فراش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فراش کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت پر یہ حکم لگانا کہ اس کا جو بچہ ہے فلاں کا ہے نا، عورت جس کی پابند ہے، اس عورت کا کسی کے پابندی میں رہنا عورت کا فراش ہونا کہلاتا ہے، اور جس کے پابند میں رہے گا اس کو صاحب فراش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ منکوحہ شوہر کے لیے فراش ہے، اور شوہر منکوحہ کے لیے کیا ہے؟ صاحب فراش ہے۔ باندی فراش ہے آقا کے لیے، اور آقا باندی کے لیے کیا ہے؟ صاحب فراش ہے۔ تو جب تک باندی ہے اس کو جتنے بچے ہوں گے کس کے کہلائیں گے؟ اگرچہ آقا انکار کرے تو اس پر زنا کی تہمت کے کوڑے لگائے جائیں گے اگر ثابت نہیں کر پائے گا تو۔ جیسے کوئی شوہر کہے کہ میں تو بمبئی میں تھا 15 مہینے سے، میری بیوی کو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا یہ جائے گا
کیا کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے تو نے جو 15 مہینے پہلے اس سے وطی کیا اس کا حمل اب ظاہر ہوا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگرچہ یہ بار بار کہے کہ میں تو اس سے ملا ہی نہیں, شادی کر کے سیدھا آ گیا تو میں نے اس سے وطی کیا نہیں, تو میرا بچہ کیسے ہے؟ تو کہے گا تیرا بچہ نہیں تو زنا ثابت کر, نہیں ثابت کر پایا تو مار کھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ثبوت نسب میں احتیاط سے شریعت میں کام لیا جاتا ہے, اس لیے بچہ کس کا کہلائے گا؟ تو یہاں پر بھی مولا جو ہے وہ صاحب فراش تھا, جب مر گیا تو عورت کا فراش ہونا کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا. تو جب فراش ہونا زائل ہوتا ہے تو اب اس کی عدت کتنی گزاری جاتی ہے؟ 3 ہے. جیسے نکاح میں عورت فراش ہوتی ہے, طلاق دے دیا تو اس کا فراش ہونا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو کتنی عدت گزارتی ہے وہ حائضہ ہے تو 3 ہے, جیسے یہاں پہ ہوگا. سمجھ بات آئے گی؟ انہا وجبت بزوال الفراش فاشبہ عدت النکاح, کہ یہ جو واجب عدت واجب ہوئی ہے وہ فراش کے ختم ہونے کی وجہ سے, تو یہ کس کے مشابہ ہوئی؟ عدت نکاح کے مشابہ. یہ عدت کس کے مشابہ ہوئی؟ عدت. ثم امامنا فیہ عمر, کہتے ہیں پھر اس پر صرف ہمارا قیاس نہیں ہے, اس پر ہمارے پاس نقلی دلیل بھی ہے. ثم امامنا فیہ عمر, پھر اس میں ہمارے امام جو ہے کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فإنہ قال, اس لیے کہ انہوں نے فرمایا عدت ام الولد 3 حیض, لو کہ ام ولد کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے. تو نقلی دلیل بھی مل گئی اور ہم نے عقلی دلیل بھی کہہ دیا کہ یہ زوال فراش کے سبب عدت واجب ہوئی ہے, اور زوال فراش سے جو عدت واجب ہو وہ 3 حیض ہے, 1 حیض نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا 3 أَشْهُرٍ, اگر یہی باندی کا ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہی صورت میں اگر وہ باندی حائضہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ممن لا تحیض ہو. عائشہ نے بولیے, عائشہ بولیں گے تو صرف بڑی عمر کی طرف اشارہ جائے گا, اور ممن لا تحیض بول سکتے, کیا بول سکتے ہیں؟ ممن لا تحیض, کہ اگر یہی لونڈی ممن لا تحیض ہو تو فعدتها 3 أشهر, تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض کے بجائے 3 مہینے. کما فی النکاح, جیسا کہ کس مسئلے میں ہوتا تھا؟ نکاح والے میں. وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا, سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچہ دلہا جو ہے 5 سال کا ہے, دلہن 20 سال کی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اصل میں ابھی نکاح کا مطلب لوگوں نے بنا دیا ہے سیکس کرنا. نکاح کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ اور ہم نکاح کا اصل مطلب سیکس ہی کرنا نہیں ہوتا ہے, سیکس کرنا اس کا ایک جو ہے حصہ ہے. نکاح کے ایسے 50 فائدے ہیں. خاندان, 2 خاندان کا آپس میں اتحاد اتفاق, وراثت کے معاملات, ایسے ہی حفاظت اور سیکیورٹی کے معاملات. پہلے کیا ہوتے تھے کہ ایک باپ ہے, اس کا 5 سال کا بچہ ہے, کوئی رشتہ دار ہے نہیں ہے, تو اس کو بھروسہ نہیں ہے, تو کیا کرتا تھا کسی شفیق گھرانے میں کسی سمجھدار خاتون سے, اگرچہ وہ 40 سال کی ہے, دونوں کا کیا کر دیتا تھا؟ نکاح کر دیتا تھا. تو وہاں نکاح کا مطلب ایک حفاظت بھی ہوتا تھا. نکاح کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ حفاظت, انتظام و انصرام, اس کے پیسے لوگ لوٹ نہ لے. تو بیوی جب بن گئی تو بیوی 40 سال کی ہے یا 20 سال کی ہے, وہ اپنے 5 سال کے دولہے کی حفاظت کرتی تھی, اس کی دیکھ بھال, تربیت, کھانا پینا, یہ وہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم نکاح کا یہ تصور ہٹا دے کہ نکاح صرف کس لیے ہوتا ہے؟ وطی کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ تصور ہٹا دے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور ایسی اس زمانے میں نئے لوگوں کو, ماڈرن قسم کے لوگوں کو بھی یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی. ابھی جو اس پر تعجب کیا جاتا ہے نا کہ یار وہ اسلام نے جو ہے 4 شادی کی بات کر دی ہے, تو وہ اس لیے بولتے ہیں کہ یار ایک مرد 4 موقع ملے گا اس کو. ایسا نہیں, ایک مرد کی ذمہ داری میں 4 عورتیں آتی ہے, اس کا رہن سہن, دیکھ بھال, اس کی عزت کا معاملہ. نہیں تو کیا ایک بیوی سے شادی کرو اور 4 عورتوں سے زناکاری کرو, تو پھر زناکاری کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نہیں کرتا ہے, اس کو اہمیت نہیں دیتا, اس کی ویلیو ختم کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زناکاری کو عام کیا جائے تو پھر عورت کے حقوق مر جائیں گے نا, کہ اس سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا, نہ اس کو بچہ ہونے دیا, اور بچہ ہو گیا تو اس کا کوئی باپ نہیں. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی باپ نہیں, اس کو پراپرٹی حصہ نہیں. اور شریعت یہ کہتے ہیں کہ تم کسی سے وطی کرنا چاہتے ہو نا, تو جیسی وطی کرو گے تو تمہارے مال کی وہ کیا ہو جائے گی؟ حصے دار ہو جائے گی نا وراثت میں. اگر تم مرو گے تو پراپرٹی سے اس کو ملے گا, اس پر خرچہ, نان و نفقہ, رہن سہن سب کیا کرنا پڑے گا. اور لوگ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو سیکورٹی ملے, پروٹوکول ملے. اور ہم کیا چاہتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب عورت سے فائدہ اٹھاؤ, غائب ہو جاؤ. یہی ہے نا زنا کا یہی مطلب ہوتا ہے, عورت سے فائدہ اٹھاؤ اور کیا ہو جاؤ. اسلام کہتا ہے نہیں, اتنا سستا, عورت اتنی سستی نہیں ہے.
عورت اتنی عورت ہے بھائی، وہ تو ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ویلو ہے اتنی زیادہ کہ اسلام نے کہا کہ اس کے پاؤں میں جنت ہے۔ اگر بیٹے کے لیے پاؤں میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اسلام نے اس کو حفاظت دیا ہے، سیکورٹی دی ہے کہ اگر عورتیں زیادہ ہوتی ہے، نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، اصل میں ایک نکاح کا تصور اگر رکھا جائے اس سے کیا ہوگا؟ بیوہ عورتوں سے کون شادی کرے گا پھر؟ ہر آدمی چاہے گا کہ میں کنواری لڑکی سے شادی کروں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، شادی صرف سیکس کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ اگر خاندان میں بیوہ عورتیں 50 سال کی ہے تو اس سے 20 سال کا لڑکا کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ لوگ ہنسیں گے، ارے بڑھیا وہ 60 سال کی اور یہ 20 سال کا لڑکا کیسے؟ تو ارے بے وقوف، صرف نکاح جو ہے یہ اس کے لیے نہیں ہوتا، سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ نکاح جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ بڑھیا رہے گی تو اس کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ہے نا؟ مان لو بڑھیا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، یا بیٹی ہے سسرال میں، مائکے میں، معاف کیجیے مائکے میں، کہاں سسرال میں ہے، اب اس کی حفاظت کون کرے؟ تو نکاح کر کے نوجوان لڑکا اس کو رکھ سکتا ہے، اس کو کھلائے گا، پلائے گا، کپڑے دے گا، رہن سہن کا انتظام کرے گا، دوائی کا انتظام کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو نکاح کے یہ مقاصد ہوتے تو اس میں سے ایک مقصد تھا وہ، لیکن ابھی کیا ہو گیا نکاح کا مطلب؟ بس جہاں شادی کا نام لو تو ایک ہی تصور جاتا ہے لوگوں کی طرف، ایسا ہے، بس ایک بھوک مٹنی چاہیے، ایسا نہیں۔ حالانکہ نکاح جو ہے کئی طرح کے حاجتوں کو پوری کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے ایک مسئلہ سمجھیے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو منکوحہ جو عدت جو گزارے گی کیسے گزارے گی؟ 4 مہینہ 10 دن نا، بولو بھائی، 4 مہینہ 10 دن۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے عورت کو حمل تھا، حالانکہ چھوٹے بچے سے حمل کا کوئی تصور، تو عدت طے ہو گیا نا کہ حمل اس کا نہیں ہے۔ جب غیر سے حاملہ ہے یہ تو طے ہو گیا، لیکن بچہ اگرچہ اسی کہلائے گا، طے ہے کہ اس کا حمل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں بچہ ثابت النسب بھی نہیں ہوگا، تو اب حمل کیسے گزارے گی؟ وضع حمل والی عدت گزارے گی یا 4 مہینہ 10 دن؟ تو ہمارے نزدیک وضع حمل والی عدت گزارے گی۔ کون سی؟ آپ کہو گے کہ اس کا تو ہے ہی نہیں نا، وہ حمل اس کا ہے نہیں، تو اس کو 4 مہینہ 10 دن ہونا چاہیے۔ اس کا مسئلہ دیکھیے، جواب کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ، جب چھوٹا بچہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مر جائے، وَبِهَا حَمْلٌ، چھوٹا سے مراد یہ ہے کہ جو صحبت کرنے پر قادر بھی نہیں ہوا، نابالغ ہے نا، 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت کیا ہے کہ اپنے حمل کو جنے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، اور یہ مسئلہ کن کے نزدیک ہے؟ طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا عدتها 4 اشہر و عشر، اس کی عدت 4 مہینہ، وهو قول الشافعی، اور یہی دلیل، یہ دونوں کی دلیل، لأن الحمل ليس بثابت النسب منه، اس لیے کہ حمل یہاں پہ اس بچے سے ثابت النسب نہیں ہے۔ فصارت کالحادث بعد الموت، تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی عورت کا حمل موت کے بعد ظاہر ہو۔ کسی عورت کا حمل کب ظاہر ہو؟ یعنی اسی عورت کا حمل اگر موت کے بعد ظاہر ہو تو کہا یہ جائے گا کہ یہ اس شوہر کا حمل نہیں ہے، یہ وفات کی عدت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اس نے کہیں منہ کالا کرائی ہوگی۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، تو جیسے بعد الموت حادث یعنی حمل جو ظاہر ہوا، حادث کا مطلب وہ حمل جو ظاہر ہوا بعد الموت، بولیے، ایک ہے کہ مرنے کے وقت ہی حمل تھا، اور ایک ہے کہ موت کے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے بعد حمل ہے، تو کہے گا کہ جب بندہ مر گیا تبھی کہاں سے تم کو حمل ہے؟ ہاں، ایک حمل یہ ہے کہ بڑی عمر کا آدمی ہے، ابھی موت کے وقت 1 مہینے کا حمل ہے، اس کے بعد 4 مہینے کا حمل، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نئے سرے سے حمل ظاہر ہوا موت کے بعد، یعنی آج انتقال ہوا اور 1 مہینے کے بعد کہے کہ آج مجھے حمل ٹھہر گیا، تو اب اس میں جو ہے عورت چاہے شوہر بڑا ہو یا چھوٹا ہو کیسے عدت گزارے گی؟ 4 مہینہ 10 دن کے۔ تو ایسی کہتے ہیں یہاں پر بھی وہ عدت کیسے گزارے گی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام شافعی۔ لہما طرفین کی دلیل، لہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ لہما اطلاق قولہ تعالی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرمان ہے قرآن پاک میں وہ مطلق ہے۔ کیا ہے؟ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، حمل والیاں، چاہے اس کا شوہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر حمل والیاں ہے وہ بوقت موت، شوہر کے موت کے وقت اس کو کیا ہے؟ حمل ٹھہرا ہوا ہے، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو شوہر یا بڑا، اس کی کوئی قید ہے کیا؟ نہیں ہو، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل کرے،
تو اس لیے کہتے ہیں مطلق ہونے کی وجہ سے ولی ایک دلیل یہ ولی انہا، دوسری دلیل ولی انہا مقدرۃ بمدت وضع الحمل فی اولات الاحمال قصرت المدت او طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشہر مع وجود الاقراء لیکن لقضاء حق النکاح وهذا المعنى يتحقق في الصبی۔ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ عورت کے انتقال کے وقت بعد جو ہے حائضہ ہونے کے باوجود یعنی کوئی عورت حائضہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے عدت کتنے دن گزارنے کے لیے شریعت کہتی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ حالانکہ اگر برات رحم کو چیک کرنے کے لیے ہوتی یہ عدت تو کتنے مہینے گزارتی؟ وہ 3 حیض گزارتی۔ برات رحم کو چیک کرنے کے لیے اگر ہوتی یہ عدت تو کس کے لیے کتنے عدت گزارتی وہ؟ اس کا مطلب یہ چلا کہ موت کی جو عدت گزارتی ہے عورت وہ برات رحم کو پہچاننے کے لیے نہیں بلکہ حق قضائے حق نکاح کے لیے، کہ چونکہ دونوں میں تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، انتقال ہو گیا اس لیے شوق کے طور پر 4 مہینہ 10 دن منائے۔ تو جیسے حالت حیض میں ہونے کے باوجود حق نکاح کی ادائیگی کے لیے عورت کو کہا جاتا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن گزارو، لیکن اگر وہ عورت حالت حمل میں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے بھائی، وضع حمل کرو۔ تو سیم یہاں اگرچہ شوہر چھوٹا بچہ نابالغ ہے، اس کے باوجود نکاح کا تو حق ہے نا، اس لیے یہاں پر بھی اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے، اس کے باوجود حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وضع حمل سے تمہیں عدت گزارنی ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ جیسے حالت حیض میں عورت حائضہ ہے پھر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے 4 مہینہ 10 دن گزارو، ایسے ہی یہاں پر کہا جائے گا وضع حمل گزارو، کیونکہ بوقت نکاح تم کیا ہو؟ حاملہ۔ کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْلِ فِي أُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور اس لیے کہ یہ عدت متعین ہے۔ مقدرتن کا معنی کیا؟ متعین ہے، یعنی فکس کر دی گئی ہے۔ کس سے؟ بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْل، وضع حمل کی مدت سے، فی اولات الاحمال، حمل والیوں میں، قصرت المدت او طالت، چاہے مدت لمبی ہو پورے 9 مہینہ یا چھوٹی ہو، قصرت چاہے مدت چھوٹی پڑے جیسے موت کے 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، او طالت المدت، یا مدت کیا ہو جائے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ لا للتعرف عن فراغ الرحم، رحم کی فراغت کو پہچاننے کے لیے یہ عدت نہیں ہے۔ لشرعها بالاشہر مع وجود الاقراء، کے اقراء یعنی حیض کے پائے جانے کے باوجود اس کا مہینوں سے متعین ہونے کی وجہ سے، مشروع ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ برات رحم کے لیے ہوتا تو جو عورت قروء والی ہے، جو عورت حائضہ ہے، اس میں اگر برات رحم کے لیے یہ عدت ہوتی تو کہا جاتا کتنی عدت گزارو تم، لیکن وہاں 3 حیض مشروع نہیں ہے۔ لشرعها بالاشہر مع وجود الاقراء، حالت حیض کے ہونے کے باوجود اس کا مشروع ہونا کس چیز سے؟ مہینے سے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ برات رحم کے لیے نہیں ہے، لیکن لقضاء حق النکاح، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ حق نکاح کو ادا کرنے کے لیے۔ وہذا المعنی يتحقق فی الصبی، اور حق نکاح کی ادائیگی یہ بچے میں بھی کیا ہو رہی ہے، پائی جا رہی ہے، کہ بچے کا بھی حق ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح کے حق کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ، اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے، اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ کہ یہ امام شافعی نے کہا کہ یہ حمل ایسا ہے جیسے حمل کب ظاہر ہوا ہو، تو اس پر کیا کیا انہوں نے؟ قیاس کیا۔ اس کا جواب بخلاف الحمل الحادث، بخلاف اس حمل کے جو بعد میں ظاہر ہو، لأنه وجبت العدت بالشہور، اس لیے کہ وہاں جو بعد میں حمل ظاہر ہو رہا ہے وہاں موت کے بعد جسٹ عدت کیسے واجب ہوئی تھی؟ مہینے سے، یعنی عورت کا شوہر کا بھی انتقال ہوا تو عورت یہاں پہ ابھی حالت عمل میں نہیں ہے، تو اب یہاں سے عدت کیسے گزارے گی؟ وہ مہینے سے گزار رہی تھی، اور 2 مہینے کے بعد حادث ہوا۔ کس چیز کا حدوث ہوا؟ حمل ظاہر ہوا 2 مہینے کے بعد، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عدت کون سی گزارے گی؟ مہینے والی ہی عدت گزارے گی، کنورٹ ہو کر کے وضع حمل والی عدت۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لأنه وجبت العدت بالشہور، اس لیے کہ وہاں پہلے جو عدت واجب ہوئی تھی کس طرح واجب ہوئی تھی؟ فلا تعتبر بحدوث الحمل، تو حمل کے بعد میں ظاہر ہونے کا کوئی اعتبار، فلا تتغیر بحدوث الحمل، تو حمل کا بعد میں ظاہر ہونے سے یہ عدت بدلے گی نہیں۔ وفیما نحن فیہ، اور جس مسئلے میں ہم ہیں
کون سے مسئلے میں؟ کہ جب مرا اسی وقت وہ کس حالت میں تھی؟ حمل کی حالت میں تھی. یہی مسئلہ ہے نا ہمارا. وفیما نحن فی، اور اس صورت میں جس میں ہم ہیں، یعنی جس مسئلے میں ہم بات کر رہے ہیں، کما وجبت مقدرتم بمدت الحمل، جیسے ہی وہ عدت واجب ہوئی تھی. وہ کیسے واجب ہوئی تھی؟ حمل سے فکس ہو کر کے، حمل سے مقدر ہو کر کے، حمل سے متعین ہو کر کے، حمل کی اس کی مدت سے اندازہ کرتے ہوئے. یہ مقدرتن کا معنی ہوگا. کما وجبت، جیسے ہی واجب ہوئی تھی، وجبت مقدرتم بمدت الحمل، وہ واجب ہوئی تھی مدت حمل سے اندازہ کرتے ہوئے. فافترقا، تو دونوں مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ حادثے حمل جو بعد میں پیدا ظاہر ہو رہا ہے وہ والا مسئلہ، اور بوقت موت جو حمل تھا وہ والا مسئلہ، دونوں کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو صغیرہ کی بیوی کا مسئلہ تھا نا، کہ صغیرہ ولا یلزم الکبیر اذا ولا یلزم امرأۃ الکبیر اذا حدث لها الحبل بعد الموت، اور موت کے بعد جب کبیر کی بیوی کو ایسا حمل ظاہر ہو تو اس پر بھی لازم نہیں ہے. کیا؟ وضع حمل کے بجائے کیسی عدت گزارنا؟ یہ 4 مہینہ 10 دن کے بجائے وضع حمل والی عدت گزارنا اس پر لازم نہیں ہے. لأن النسب يثبت منه ولا يلزم امرأة الكبير اذا حدث لها الحبل بعد الموت، اور ایسا کبیرہ کی بیوی پر لازم نہیں ہے جبکہ حمل ظاہر ہو کب؟ موت کے بعد. یعنی کبیرہ کی عورت جو ہے وضع حمل والی عدت ہی کبیرہ کی جو عورت ہے وہ وضع حمل والی عدت گزارے گی. لأن النسب يثبت منه، اس لیے کہ نسب وہاں کبیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. 24 مہینے کے بعد تک ثابت ہوتا ہے نا. 24 مہینے تک اگر جنے تو وہ ثبوت نسب میں ہم پڑھیں گے. لأن فکان عقل قائم عند الموت حکمن، تو مانا یہ جائے گا کہ یہ جو حمل ہے حکمن، حقیقتاً نہیں بلکہ حکمن کیا ہے؟ موت کے وقت قائم ہے، باقی تھا، یہ مانا جائے گا. کبیرہ کے حق میں، کبیرہ کی بیوی کا مسئلہ رہے گا. تو ولا يثبت نسب الولد فی الوجہین، لیکن دونوں صورتوں میں صغیرہ کی بیوی والا مسئلہ، صغیرہ کی بیوی چاہے حمل موت کے وقت ظاہر ہو یا موت کے بعد ظاہر، یہ دونوں صورتوں میں نسب ثابت. لأن الصبی لا ماء له، اس لیے کہ بچہ ایسا ہے، یعنی جو شوہر ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی نطفہ ہی، لا ماء له کا معنی کیا کریں گے؟ جس کا کوئی نطفہ ہے ہی نہیں. فلا يتصور من الالوق، تو اس سے صحبت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. والنکاح یقام مقامہ فی موضع تصور، اور نکاح کو صحبت کے قائم مقام بعض جگہ پر مانا تو جاتا ہے، لیکن کب؟ فی موضع تصوری، جہاں تصور علوق موجود ہو کہ کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک شخص ممبئی گیا، 10 مہینے کے بعد آیا، اس کی بیوی کے گود میں بچہ تھا. وہ کہے میرا نہیں، کہا اگر نہیں تمہارا ہی بچہ ہے. وہ کہے گا میں نے وطی کیا نہیں، کہا نکاح تو کیا. نکاح ہی کس کے قائم مقام ہے؟ تو نکاح کو وطی کے قائم مقام یا اس لیے کیا گیا کیونکہ شوہر سے وطی ممکن ہے، متصور ہے، اور یہاں چھوٹے بچے سے وطی ممکن. چلے صلو علی